أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تمہارا وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خذو، ہم نے کہا پکڑو، ما آتیناکم، وہ جو ہم نے تمہیں دی، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ثم تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تیسری نو کے اندر بنی اسرائیل کے اباء و اجداد کی خباستوں کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے ان کے اباء و اجداد کی خباستیں، ان کے باپ دادا کی پہلی خباست کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، اس میں کچھ احکام سخت ہیں، ایک صورت میں مانیں گے، اگر اللہ پاک خود ہمیں کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو مانو، تب مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ حضرت ان کو لے کر گئے طور پہاڑ پہ، اللہ کریم نے فرما دیا کہ یہ میری نازل کردہ کتاب ہے، اس کو مانو۔ وہ کہنے لگے پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے، ہم تو اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے۔ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، اللہ پاک نے ادھر ہی ان کو موت دے دی، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ یہ جب واپس آئے تو انہوں نے قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے یوں کہا، ہم نے نہیں مانا، ہمیں موت دے دی گئی، پھر زندہ کیا گیا، یہ شہادت انہوں نے دی، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ جو سخت احکام ہے بے شک چھوڑ دو۔ یہ اپنی طرف سے ساتھ ملا دیا کہ آسان آسان جو احکام ہے وہ مانو، جو کام مشکل لگتا ہے کوئی بات نہیں۔ وہ ڈٹ گئے اس بات پہ کہ جی ہمارے بڑے سمجھدار آدمی گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ پاک نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا، اب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، تورات کے تمام احکام ماننے پڑیں گے۔ اگر کہتے ہو کہ نہیں مانتے تو یہ پہاڑ میں گراتا ہوں ابھی تمہارے اوپر۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پہاڑ آ رہا ہے اوپر سے، کہتے آمنا آمنا، ہم ایمان لے آئے، سمعنا، ہم نے سن لیا اللہ کا حکم۔ لیکن جب پہاڑ ہٹایا گیا تو کہنے لگے کوئی نہیں مانا، پھر ادھر کے ادھر۔
یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنا ہے، قرآن مجید کی دوسری آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی کسی سے منوانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں اللہ کیوں زبردستی منوا رہا ہے؟ پہاڑ اوپر کھڑا کر دیا کہ مانو ورنہ آیا پہاڑ تم پہ، تو مطلب یہ ہے دین میں جبر نہ ہونے کا کہ ایک غیر مسلم ہے، آپ اس کو جبراً اسلام قبول نہیں کروا سکتے، یہ مطلب ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھ ایمان قبول کر ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا، ورنہ تجھے میں قتل کر دوں گا، یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دین وہ تو واضح ہے، اس کے دلائل موجود ہیں، جو حق ہوتا ہے جس پر دلیل ہوتی ہے وہ خود بات دل میں اتر جاتی ہے، اور ایمان کا تعلق ہے ہی دل سے، یہ جو جبر ہوتا ہے یہ دل پہ نہیں ہوتا، یہ سر پہ ہوتا ہے۔ آدمی اوپر اوپر سے کہہ لے ٹھیک ہے جی مان لیا، لیکن دل سے جو نہ مانے تو ایمان تو پھر کوئی نہیں۔ تو دین میں جبر اس لیے نہیں ہے کہ دین ایمان اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل پہ کوئی جبر کر سکتا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندے نے ایمان قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب کہتا ہے میں نے شراب پینا ہے، اب اسے سزا دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے۔ اب کہ میں نے شراب پینا ہے تو اس کو منع کیا جائے، وہ کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اب وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہو نماز پڑھو، وہ کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دین میں جبر نہیں ہے تو ایمان قبول کیوں کیا، دین میں داخل کیوں ہوا ہے؟ دین میں داخل ہونے کے بعد جو دین کے احکام ہیں ان کی پابندی کروانا یہ ضروری ہے، اور حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ اب ایمان قبول کرنے کے بعد کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے، شریعت کے کسی حکم کو اگر ٹھکراتا ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ جبر نہیں اس لیے۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے تھے، تورات کو بھی اللہ کی کتاب مان چکے تھے، ایمان لانے کے بعد اب کہتے ہیں کہ یہ احکام مشکل ہے، یہ نہیں مانیں گے، ان میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایمان لانے کے بعد دین کے احکامات کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان پر جبر کیا گیا۔ یہ گویا کہ ایمان قبول کروانے پر جبر نہیں کیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وعدے سے مراد کیا ہے کہ ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ 40 دن رات لگاتار روزہ رکھو تو ہم آپ کو تورات دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے بعد تورات ملی، لیکن تم نے قبول نہ کی، اس کے مشکل احکام کو تم نے ٹھکرایا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور پہاڑ تمہارے سروں پہ کھڑا کر دیا۔ تو کیا مطالبہ کیا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دی اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ۔ ہم نے کیا دی؟ یعنی تورات، یہ جو تورات ہم نے بھیجی ہے تمہاری طرف، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ہاتھوں میں اس طرح مضبوطی سے پکڑ لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کہ بندے کا عقیدہ اور عمل اللہ کی کتاب کے مطابق ہو جائے، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بس ہاتھوں کے ساتھ زور سے زور مضبوطی سے پکڑ لے۔ آج تو ہم قرآن مجید کا ادب و احترام کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن گھر میں پڑھا ہے، بس برکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اونچی جگہ پہ رکھ دیا جائے، رسموں کے طور پر پڑھا جائے،
لیکن جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کو سمجھا جائے، عقیدہ اور عمل اس کے مطابق بنایا جائے، قرآن کا حق یہ ہے، لیکن پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تب پکڑا جائے گا جب یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی کتاب میں کیا کیا احکام ہمارے لیے آئے ہیں۔ تو ان کو بھی یہی حکم ملا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے۔ میں نے جو کتاب بھیجی اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج جتنے بھی فسادات، جتنے بھی جھگڑے، جتنے بھی مسائل ہیں معاشرے میں، ملک میں، سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہیں۔ اگر سب اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ فسادات، یہ جھگڑے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اب انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑا۔ ایک تو ہم نے ایمان لانا ہے سابقہ کتب پر، ایک ایمان لانا ہے قرآن پر۔ سابقہ کتابوں پہ ہم نے ایمان اس طرح لانا ہے کہ تورات، زبور، انجیل اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں، اپنے اپنے زمانے کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، مخصوص زمانوں کے لیے تھی۔ ان میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ حق تھا، لیکن یہود و نصارہ نے ان میں تبدیلیاں کر دی، تعریف کر دی۔ آج وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ بس اتنا ایمان لانا ہے پہلی کتابوں کے متعلق۔ اور قرآن کے متعلق کیا ایمان لانا ہے کہ قرآن اللہ کی برحق کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ، جو کچھ اللہ نے اس میں نازل کیا وہ حق ہے۔ اس کو اجمالی ایمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی ایمان بھی لانا ہے قرآن پر، کہ ایک ایک آیت پہ ایمان لانا ہے، ایک ایک حکم پہ ایمان لانا ہے۔ کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دیا قرآن کی آیت کا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے ایک ایک آیت پہ ایمان لانا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ کیا احکام اللہ نے بھیجے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے طور پہاڑ اٹھا کر بنی اسرائیل سے اپنی کتاب پر ایمان منوا لیا، لیکن جب طور پہاڑ ہٹایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر گئے تم اس کے بعد، پھر تم نے کہا کوئی نہیں جی، وہ احکام بڑے سخت ہیں، وہ ماننے بڑے مشکل ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی مفسرین نے کیا کہ یہ خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو ہے، ثم تولیتم، کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تورات کو مانیں گے، اور تورات میں صداقت کا بیان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، تم نے یہ بات ٹھکرا دی، تورات کا بھی گویا انکار کر دیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تشریف لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے استیصال والا عذاب اٹھا لیا۔ استیصال والے عذاب کا مطلب کہ بالکل پچھلی قوموں پہ جس طرح کے عذاب آتے تھے، پوری قوم کو غرق کر دینا، زمین کو الٹا دینا، اس طرح کے جو عذاب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے اٹھا لیے۔ اسی لیے تو ابو جہل نے کہا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہ اگر یہ قرآن سچ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے تو انزل علینا حجارۃ من السماء، پتھروں کی بارش برسا ہم پہ۔ ہم نہیں مانتے، لیکن اللہ نے نازل نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیغمبر آپ موجود ہو، آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کافروں پہ پتھروں کی بارش نازل کروں، ان کو عذاب دوں؟ آپ جو موجود ہیں
آپ کے ہوتے ہوئے میں ان پر یہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اب میری رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تمہیں بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، لیکن میں نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ میرا آخر الزمان پیغمبر آ چکا ہے، اب اس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا جو عذاب ہے استیصال والا، اب وہ عذاب میں نازل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔